بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ بہت روحانی منظر ہے اور قرآن کریم کی تکمیل پر جو بھی دعائیں ہوتی ہیں بارگاہ الہی سے اس کی جو ہے قبولیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت روحانی مجلس ہے، ایسی مجلس اور ایسا موقع جو ہے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان سے پوچھئے وہ قرآن کو کیسے یاد کرتے ہیں، کیسے سناتے ہیں۔ اگر یہ کہہ لیا جائے اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی حافظ نہ سنا سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں محفوظ فرما دیتا ہے اور وہ سنا لیتا ہے۔ حافظ قرآن کی ہر موقع سے قدر کرنی چاہیے، عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں دیکھیے، آدمی غیر جگہ پہ پیسہ لٹانے پہ، شادی بیاہ پہ پیسہ لٹانے پہ یا اور بھی ایسے رسومات پہ پیسہ خرچ کرنے پہ کوئی دریغ نہیں کرتا ہے، کوئی افسوس نہیں کرتا ہے، مگر جہاں حافظ قرآن کو دینے کی باری آ جاتی ہے، اللہ کے نام پر حافظ قرآن کو عزت کرنے کی باری آ جاتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے مسئلے مسائل کی طرف بھاگتے ہیں۔ رے بھائی، یہ اللہ کا کلام سنایا ہے، یہ سوچو کہ ہمارے دل کو خوش کیا ہے، ہمارا دل محظوظ ہوا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہوا ہے۔ اللہ کا کلام میں سنا ہوں جس قرآن کو پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی آدمی پڑھتا ہے الحمد میں 4 حرف ہے تو 40 نیکیاں ملتی ہیں، اور شب قدر کی رات میں اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو 70 گنا سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچئے کتنی نیکیاں ہم لوگ بٹورے ہیں، ان کو ہم لوگ کیا دیتے ہیں۔ اس لیے دینے کے وقت افسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ حافظ قرآن ہے، ان کو اگر ہم ہدیہ دیتے ہیں اور ان کو ہم اگر دیتے ہیں تو یہ قرآن بھی پڑھے گا، یہ اگر پیسہ لے گا اور اس کو ہم پیسہ دیں گے تو یہ قرآن پڑھے گا تو بھی مجھے ثواب ملے گا، یہ اگر پیسہ لے کر کے جو ہے کپڑا سلائے گا، کپڑا پہنے گا اور جو ہے نماز پڑھے گا، جو ثواب اس کو ملے گا وہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ یہ حافظ قرآن جہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گا، جتنا آپ کے پیسے سے اس کو طاقت ملی ہے، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ سمجھیے حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو کھلانا کہیں سے بھی اکارت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن کو آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں یا اس کی عزت و احترام کرتے ہیں تو آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا چاہیے، خوش فہمی میں پڑ جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مال کو قبول کر لیا ہے۔ کائن عالموں حافظوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ کہہ رہے یہ عالم علماء کی ٹیم، یہ حفاظ اور قراء کی ٹیم آپ کے سامنے دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، آپ
آپ کے سامنے دست دراز نہیں ہوتے ہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا فرد منصبی بنتا ہے جہاں آپ اپنے گھر کے لیے خرچہ جوڑتے ہیں، وہیں پر جس عالم سے بھی آپ کو محبت ہو ان کے گھر کا بھی خرچہ اپنے ذمے لے۔ دیکھیے اگر آپ جو ہے اپنے گھر کا خرچہ جہاں 10,000 کر رہے ہیں 2,000 اور بڑھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اور اگلے سال مجھے اگر زندہ رہ گیا تو بتلائیے گا آپ کے مال میں 10 گنا فائدہ ہوا کہ نہیں، 70 گنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے عالم علماء پر جو دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے، دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے، اس کو امانت دار فرشتے نے لا کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اتارا ہے، اور پاک دل پہ اتارا ہے۔ نزل به الروح الامین، پاک فرشتے کے ذریعے آیا ہے، اور کہاں اتارا گیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہہ رہے ہیں یہ دل پہ اتارا گیا ہے، بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ عربی زبان شیرین، عربی زبان میں مٹھاس ہے، عربی زبان میں چاشنی ہے، عربی زبان میں حلاوت ہے۔ جو قرآن کو جتنی انداز سے پڑھتا ہے اور جتنی بہتر انداز سے پڑھتا ہے، دیکھیے گا آدمی مست ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ مکہ اور مدینہ یا اور بھی جو قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوں گے تو طبیعت چاہتی رہتی ہے کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ نہیں تو دیکھ لیجئے انگریزی کتاب ہے اور بھی کوئی کتاب ہے، اس کو پڑھتا ہے طبیعت اکتا جاتی ہے، مگر کیا بات ہے قرآن پڑھتا ہے اگر دل سے اور گناہوں سے پاک ہو کر کے تو طبیعت اس میں لٹکی رہ جاتی ہے، اٹکی رہ جاتی ہے کہ اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں، یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور ہمیں لوگ جو ہیں، جو لوگ حفاظ کرام ہیں، وہ جانتے ہوں گے ایک ایک دن میں 10 20 بارہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو لگتا ہے اور پڑھ لیتا اور پڑھ لیتا۔ ہمیں لوگ تراویح سناتے ہیں 1997 سے کلکتہ میں تراویح سناتا ہوں، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لقمہ نہیں پڑھتا ہے، اور سنانے کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ صبح میں جو لے کر بیٹھتا ہوں قرآن، پھر جو ہے وہ عصر کے وقت ہی اٹھانا ہوتا ہے، عصر کے بعد، اور اس کے بعد بھی طبیعت نہیں بڑھتی، طبیعت چاہتی ہے کہ اور موقع ہوتا اور قرآن پڑھ لیتا، کیا معلوم یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب تھے، حضرت مولانا محمود صاحب انتقال کر گئے، وہ فرماتے تھے کہ ہر مہینے میں جو ہے 10 20 ختم قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ جس کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، پوچھئے اس کو قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت مولانا منیر صاحب دامت نور اللہ مرقدہ، یہی سسوا کے رہنے والے، حافظ سہیل صاحب کے ابو، وہ یہاں سے کلمہ سے اشرف العلوم پیدل جاتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ ان کو قرآن سے محبت تھی، قرآن کے وہ عاشق تھے، بغیر قرآن پڑھے ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے گھر، ہماری محفلیں قرآن سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہمارا بال بچہ جو بھی ہے اس کو دے دیجیے رات و دن موبائل میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام میں لگا ہوا ہے، ٹویٹر میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے اب اکثر و بیشتر لوگ گوگل عالم سے پوچھ کر کے نام بھی رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ اب یہ بات آ گئی بیچ میں تو یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ آپ لوگوں سے بھی پوچھتے ہوں گے، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں مولانا یونیک نام بتائیے۔ کیا بتائیے؟ میں کہا بھائی یونیک نام تو بہت اچھا ہے، قبرستان نام رکھ لو، کیا رکھ لو؟ اگلدان نام رکھ لو، مسجد نام رکھ لو، یہ تو نیا نیا نام ہے، یہ نام بھی کوئی نہیں رکھتا ہے۔ کیا نہیں رکھتا ہے؟ میرے محترم یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں جملے معترضہ کے طور پر نام بزرگان دین پر، صحابہ کے نام پر رکھنا چاہیے۔ نام کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ نام رکھ لیے فلمی دنیا کے نام پہ سلمان، اب سلمان خان کے نام پہ نام رکھیے گا تو آپ کا بال بچہ ویسے نہ کرے گا بھائی۔ اچھے ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ اب سوچئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے جو حضرت شاہ ولی الحق صاحب ہیں، ان کے وہ خلیفہ تھے، اور جو ہے بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ کے ناظم اعلیٰ تھے، اور ان کا انتقال مکۃ المکرمہ میں ہوا۔ جنت المعلیٰ میں جو بڑے محدث ہوتے ہیں انہی کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال جس وقت ہوا تھا میں بھی اس وقت عمرے میں تھا، اور حضرت وہاں انتقال کیے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امی خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفن ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بہت سارے لوگ آتے کہ حضرت دعا کر دیجئے بال بچہ نیک ہو جائے. کیا کریں؟ کراتے ہیں نا، بال بچہ ہمارا بہت بدماشی کر رہا ہے، مولانا دعا کر دیجئے، بات نہیں مانتا ہے، کیسے ہوگا؟ حضرت نے کہا بھائی پہلے باپ تو نیک بن جائے، بیٹا تو خود بخود نیک بن جائے گا. کیا ہے یہ چاہتا ہے کوئی کہ ہمارا گھر نیک بن جائے تو گھر کے گارجین نیک بنے. گھر کا گارجین فیس بک پہ لگا رہے گا اور اس کو موقع ہی نہیں ہے بال بچوں سے بات کرنے کا. اب تو عجب جو ہے مالی خلیہ کی بیماری ہو گئی ہم کو لگتا ہے، گھر میں گھسے گا. ارے بھائی بال بچہ کو وقت دو، اس کو کندھے پہ بیٹھاؤ، اس کو کھلاؤ، ہاتھوں سے کھلاؤ، اس کو بتلاؤ ماں باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے. پیر پھیلاؤ، لو بیٹا اس کو دباؤ، لو بیٹا میرے سر میں تیل رکھو، امی کا پیر دباؤ، تاکہ آج ہی سے جانے کہ ادب کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ادب؟ کیا ہوتا ہے؟ مگر آج جو ہے الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. غیروں کے طریقے کو ہم لوگوں نے اپنا لیا اور ہمارے طریقے کو وہ اپنا رہے ہیں، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. رات و دن وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رات و دن وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا الٹا ہے. بہرحال قرآن مجید بہت ہی مقدس کتاب ہے. کیا ہے؟ بہت ہی مقدس کتاب ہے. اگر کوئی بیمار آدمی اس کو پڑھے گا وہ شفا پا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور صحت مند آدمی پڑھے گا اس کی صحت میں اور توانائی آ جائے گی. کوئی جو معذور آدمی پڑھے گا اس کا عذر ختم ہوتا چلا جائے گا. یہ قرآن جس نیت سے آدمی پڑھتا ہے اس نیت سے اس کو شفا ملتی چلی جاتی ہے، اس کو فائدہ پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ قرآن مقدس بہت ہی کیا ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن مقدس آج کل ہم لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے کہ کوئی آدمی جب مر جائے تو بھائی دو چار مولانا کو بلا لو. اور میں تو کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک سے ایک بزرگ اپنے علاقے میں رہے. حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب موتی گر پر صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے. دیکھیے حالات کسی پر بھی آتے ہیں. وہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. اکثر و بیشتر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا. حضرت کے یہاں گولڈن صاحب ہیں یہاں گوشالہ میں، تو ان کی امی کا انتقال ہوا تو سب مدرسہ میں بھیجے کہ قرآن خوانی کرا دیجئے گا، اتنا پیسہ رکھ لیجیے. سب مدرسے والے خوشی خوشی رسید کٹ کٹ کے دی. حضرت کے یہاں آیا وہ آدمی کا قرآن خوانی کرا دیجیے. حضرت نے کہا پیسہ قبول نہیں. تو وہ سوچا ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو بھیجیں اس لیے پیسہ نہیں لے رہے. پھر وہ دوسرے آدمی کو بھیجا کہ ہو جا کے تنخواہ دو نا، مولوی صاحب پیسہ کہلا واپس کرو. پھر وہی آ کے کہا السلام علیکم حضرت یہ قرآن خوانی کرا دیجیے گا، رسید بنا لیجیے، قرآن خوانی کر کے بچوں کو کھلا دیجیے. حضرت نے کہا لے جاؤ پیسہ. جب آدمی سنت و شریعت پہ چلتا ہے نا تو پیسہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. دیکھ لیجیے وہ واپس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب دو آدمی واپس ہو گیا تو حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درسی ساتھی تھا. کیا تھا؟ درسی ساتھی. کہو نہ تورے ساتھے اوپر ہے تو وہ کہ مزاج کے سمجھو تو بو کہ پیسہ کے لے جاؤ کہ کہیں وہ قرآن خوانی کرا دیا بچہ سب کے کھلا دی. وہ آیا کہ حضرت السلام علیکم. حضرت نے کہا وعلیکم السلام. کہ حضرت یہ پیسہ اس کو رکھ لیجئے قرآن خوانی کرا دیجئے گا. ارے یعنی حضرت نے کہا کہ جاؤ ادھر. اب ساتھی تھے اب بار بار وہ ضد کرنے لگے. پھر حضرت مولانا سمیع احمد صاحب کے یہاں بھیجا گیا جو ہمارے بڑے بھائی ہیں خالہ زاد بھائی بندی کے، ان کے یہاں بھیجا گیا جاؤ ان سے رابطہ کر لو. پھر وہاں جب گئے وہ تو کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہو گئے قرآن کو کچھ پیسے کے عوض ہم بیچ ڈالیں کیا ہو جائے؟ ارے آپ ایسے ہی مدرسے میں لے جا کے دیجئے. قرآن تو روز بچے پڑھتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ماحول چل پڑا ہے کہ کوئی مر گیا جب تک گھر میں آ کر کے ایصال ثواب نہیں کرے گا اس کا ایصال ثواب نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ارے قرآن تو ایسی کتاب ہے یہاں پڑھیں. اب پوری امت کے لیے دعا کیے، پوری امت کے لیے دعا ہو گئی. ماسٹر سالک صاحب کہاں دفن ہیں وہ وہاں تک ثواب پہنچ گیا. کیا ہو گیا؟ وہ پہنچانا تھوڑے نہیں پڑتا ہے جو اور لوگ کرتے ہیں کہ زبردستی پہنچایا جاتا ہے. جب تک بخشش نہیں ہو جائے گی چھوڑا نہیں جائے گا. اپنے میں یہ معاملہ نہیں ہو تو بخشش فوراً ہو جاتی ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا قرآن جس نیت سے بھی پڑھیں گے وہ فائدہ پہنچا دیتا ہے. اب جو کچھ بات اور ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اور تقوی اور پرہیزگاری آنے کے دو ہی راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے راستے پر ہم چلیں. اور اللہ والے کس کے راستے پر چلتے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم.
آج دیکھ لیجیے الحمدللہ آپ کے سامنے سجاد بھائی موجود ہیں، مثال کے طور پر سجاد بھائی کو ہم وہ زندگی بھی دیکھے جو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، روز داڑھی چلاتے تھے، ایک دم اسمارٹ بن کر کے جاتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ اپنا ڈر خوف دیتا ہے، اپنی محبت دیتا ہے، اپنی چاشنی دیتا ہے، تو سجاد بابو نہیں، سجاد نقشبندی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ آج آپ کے سامنے نمونہ ہے، کوئی دور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، وہ سوچے گا جہاں ہماری جو ہے آخری آرام گاہ ہے اور آخری اسٹیشن ہے، آخری منزل ہے، اس کی تیاری ابھی ہم نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ گیہوں کے زمانہ ہے، اور گیہوں کو آپ نہ روپیں اور وقت آنے پر نہ کاٹیں اور اسی میں سڑنے دیں، اور جو ہے کھانے کا وقت ہو تو آپ کہیں کہ گیہوں پسا کے لے آؤ، تو لوگ کہے گا پاگل ہے، گیہوں بونے کے ٹائم بویا نہیں، کاٹنے وقت کاٹا نہیں، لو رات دن چاول کھاؤ، نہیں تو اسی بھوکے رہو، جو من میں کھاؤ پڑو۔ کہہ رہے جو وقت جو ملا ہے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کہا سچے لوگ کون ہیں؟ کہ جو راہ سلوک پر چلنے والے ہیں، علماء، صلحاء، حفاظ، قراء، جو نیک راستے پر چلنے والے ہیں۔ میں تو خلاصہ طور پہ کہتا ہوں ہمارا ضلع سیتامڑھی جو ہے بزرگان دین کا یہ آماج گاہ ضرور رہا ہے، مگر لوگ جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ معاف کیجئے گا، تھوڑا یہ جملہ میں بڑھ کر کے بولتا ہوں، لوگوں نے، ہمارے علاقے کے لوگوں نے یہ سمجھا کوئی اللہ والا ہو گیا تو بھائی اس کو اپنے گھر پہ لاؤ، کھلاؤ پلاؤ، دعا لے لو، بس اتنا ہی سمجھا انہوں نے۔ آپ جائیے، ڈھابیل کا علاقہ ہے، ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، ہزاروں ہزار کا مجمع پورے مہینے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، ہزاروں ہزار کا مجمع۔ یو پی میں چلے جائیے، ہمارے شیخ ہے رشید الامت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب المدائری، ان کے مجلس میں 100 آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، افطار کھانا بھی چل رہا ہے، راتوں میں عبادتیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آؤ بکا ہے، تہجد پڑھتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں اور اشراق پڑھ کر کے سوتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد جو اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نماز کی عملی مشق ہے، قرآن کی مشق ہے، پھر سو جاتے ہیں، پھر ظہر بعد اٹھتے تفسیر چل رہا ہے، پھر عصر بعد ہے، پھر نماز کی عملی مشق چل رہی ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کی مجلس میں جائیے، آپ کے دل میں روشنی نہ آئے تو کہیے اپنا علاقہ کیا ہے؟ ارے خاص لوگ، عالم، حفاظ، قراء لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ بھی اللہ والوں سے بیعت ہونے سے بھاگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں اللہ والوں سے بیعت ہونے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں خود اس سے بڑا اللہ والا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ بہت بڑی کمی ہے۔ کہا جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ والوں سے جڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کے اندر سے، جیسے میں مثال کے طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک جسمانی مریض ہے، ایک روحانی مریض ہے۔ کہہ رہے جسمانی مرض ہے، اگر ہلکی پھلکی ہے تو بھائی یہیں کے ڈاکٹروں سے دکھا لیجئے، صحیح ہو جائیے۔ اگر آپ کو ہارٹ اور جو جگر، گردے، ان سب کی بیماریاں ہیں اور پریہاری میں دکھلا رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا آپ وقت سے پہلے چلے جائیں گے، جائیں گے تو وقت پر، مگر کہا جائے گا وقت سے پہلے چلے جائیں۔ اور سیتامڑھی میں بھی دیکھیں گے کہ گردے کا، کڈنی کا ڈاکٹر ہے کہ نہیں بڑھیا، ہارٹ کا ڈاکٹر ہے کہ نہیں بڑھیا، فالج مار دیا تو ویسا ڈاکٹر ہے کہ نہیں بڑھیا۔ اگر ویسا ڈاکٹر نہیں ہے، آپ علاج کرا رہے ہیں تو لوگ کہے گا یہ مارنا چاہ رہا ہے، جھوٹ موٹ کا بیوقوف بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دل کی بیماریاں ہیں، دل میں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ریاکاری، مکاری، فریب بازی، دھوکہ بازی، حب مال، حب جاہ، شہرت اور نام و نمود، دکھلاوا، اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے بڑکپن ظاہر کرنا، کبر و نخوت، یہ ایسی بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، دیکھنے میں تو لگتا ہے اس کے اندر عزت و انکساری ہے، مگر صحیح معنوں میں وہ جو کام بھی کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ اب اللہ والوں سے جو بیعت ہو جائے گا اپنے دل کی روحانی بیماریوں کو دور کرا لے گا۔ تو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سبح اسم ربک الاعلی میں قد افلح من تزکا، وہ دل بہت پاک ہے جو اپنے دل کو پاک کر کے لاتا ہے۔ اور سورہ ضحیٰ میں، سورہ شمس میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہہ رہے ہیں کہ آدمی کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اگر وہ
شر کا علاج کرا لیتا ہے، وہ خیر والا بن جاتا ہے۔ پھر آگے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو عامۃ المسلمین کے لیے نفع بخش ہو۔ کہہ رہے جب ان سب کا علاج کرا لے گا، اس کے یہاں چور بھی آئے گا، بدماش بھی آئے گا، ڈاکو بھی آئے گا، اس کی رحمت عام ہوگی، وہ کسی سے دشمنی نہیں کرے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی رشتہ دار منہ پھلا لیا، زکوٰۃ کی رقم میں سب سے زیادہ حقدار اور حصے دار ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم اس کو بھول جا رہے، کیوں؟ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم کیوں اس کو زکوٰۃ کی مال دیں؟ نہیں، زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، غریب ہیں، ان کو پہلے دیجئے تاکہ وہ کسی دوسرے کی دستے گدائی نہ کرے، کیا نہ کرے، دوسروں کیا۔ اور یہ زکوٰۃ کا مال آپ جو ہے لفاف میں بن کر کے دیں، اپنے بہنوں کو، اپنے بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، عیش و اقربا کو، پڑوسیوں کو لفاف میں رکھ کے دیں اور ہدیہ کر کے دیں۔ آپ کے دل کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ اس سے دو فائدہ ہے رشتہ داروں کو دینے سے، اس سے ایک تو اس کے جو ہے مالی ترقی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ سے محبت ہوگی، کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ کہا کہ آپ سے رشتے میں درار آ رہا ہے، تحادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے۔ چلیے آپ نہیں دے پا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بیچ میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بھائی لفافوں میں بھرو، سیدھے پہنچواؤ اس کو، کیا کرو؟ پہنچواؤ اس کو، اس کی مدد ہو جائے، زکوٰۃوں سے اس کی مدد کرو، اور تم زکوٰۃ نکالو گے، زکوٰۃ سے اللہ مال میں بڑھوتری دے گی۔ زکوٰۃ نکالنے سے کیا فائدہ ہے؟ آج لوگ زکوٰۃ جوڑ کر کے نہیں نکالتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ایسے ہیں، دو مثال صرف سناتا ہوں۔ کلکتہ میں ایک مرتبہ ایک کمپنی میں آگ لگ گئی، اس میں سے ایک صاحب کو فون کیا گیا، بھائی سب ٹرک جل گیا، کاروبار آپ کے جل گئے۔ کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے میرا جلا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے میرا جلا ہوگا۔ کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، سب کا جلا ہے، آپ کا کیسے بچ گیا ہوگا؟ بیچ میں آپ کا بچ جائے گا۔ کہا میرا بچ گیا ہوگا۔ صبح جب جایا گیا دیکھا گیا کا مال ٹرک سب بچا ہوا۔ کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہا میں ایک ایک پیسے کے زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالتا ہوں، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت چاندی کے بقدر ہو، جیسے آج کے وقت میں 48,000 روپیہ ہے، اگر ہے تو آپ عالم علماء سے رجوع کریں، ایک ایک پیسے کو جوڑ کر کے نکالیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بلا نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، اور کوئی بڑی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آ بھی جائے گا خدا نخواستہ اللہ امتحان لے گا، آپ کا دل گدگدائے گا کہ جو اللہ کہے ہوا تھا ہم کر لیے، اب اللہ کی جو مرضی وہ اللہ کر رہا ہے، آپ کا دل سکون میں رہے گا۔ اسی طریقے سے فطرے کا معاملہ ہے، فطرہ بھی جو ہے، لوگ جو چاند نکلتا ہے تو نکالے، پہلے نکال دو، تاکہ یہ فطرہ کس لیے نکالا جاتا ہے؟ یہ فطرہ کس لیے نکالا جاتا ہے؟ اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ عیدگاہ میں جو آئے سب لگے مالدار ہے، کیا لگے؟ کوئی غریب نہ لگے، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا نہ رہے، سب آئے تو مسکراتا ہوا ہے۔ کہ آپ جو ہے اپنے پڑوسیوں میں آج ہی سے پتہ لگائے کس کے گھر میں کپڑا نہیں بنا ہے، کس کے گھر میں سیوائی نہیں آئی ہے، کس کے گھر میں پیسے کی کمی ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں آپ میں سے آپ سب آدمی بڑا نہیں بن سکتا ہے، اسی میں سے کچھ آدمی کو چن لیجئے اور جو ایک کمیٹی بنا لیجئے، چلو بھائی 3 آدمی ہم لوگ جمع کریں گے اور اپنے محلے میں اس فطرے کی رقم کو بانٹ کر کے غریب، یتیم، بیواؤں، رشتہ داروں، عزیز اقربا ہم بانٹیں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ والوں سے جڑنے سے یہ سب فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں سے جڑنے سے یہ سب فائدہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی کرے گا وہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے کرے گا۔ اس کے بعد میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جتنے انبیاء ہیں اور جن جن کی قوم نے نبیوں کا کہنا نہیں مانا، اللہ نے ان کو عتاب میں عذاب نازل فرمایا، غارت فرما دیا۔ ایک واقعہ میں نمونے کے طور پر سناتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں رات و دن، مگر ان کی قوم نہیں مان رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا جاؤ 3 دن کے اوپر، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر کے اس بستی سے نکل گئے۔ کیا ہو گئے؟ اس بستی سے نکل گئے، اور اس بستی سے نکل جانے کے بعد تیسرے دن عذاب کا منظر جو ہے صاف نظر آنے لگا۔ مگر دیکھیے، جب بھی بندے مومن، جب بھی مسلمان اللہ کے دربار میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور اللہ اس عذاب کو ٹال لیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں،
کھانا چھینا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ہماری جو ہے ہر چیز کو چھینی جا رہی ہے، ہماری مسجدوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے قبرستانوں کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے جو ہے نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ اللہ کے دربار میں روئیں، اللہ کے دربار کو ہلا ڈالے رو کر کے۔ اللہ تو رونے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کہہ رہے ہیں اللہ تو فرماتا ہے کہ جو نہیں مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کی مثال ایسی ہے، کہہ رہے مانگنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس کے دماغ میں گودا بھرا ہوا ہے، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ پیدل ہے، پاگل آدمی کہیں کا ہوتا ہے۔ کہہ رہے کہ جس آدمی کے اوپر بھی اتنے بڑے آلام اور اتنے حالات دکھیں اور اس وقت بھی وہ اللہ سے توبہ نہ کرے تو سمجھ جائے کہ وہ آدمی پیدل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ابھی کے جو حالات ہیں، تو اسی منظر کشی میں کر رہا ہوں اس کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام تو کہہ کر کے چلے گئے، اب وہ دیکھا کہ بھائی عذاب تو صاف نظر آ رہا ہے، اب تو ہم لوگ بچیں گے نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کیا بستی سے بال بچے جانور انور سب کو لے کر کے جنگل میں گئے، بچے سب کو بھی اپنے سینے سے الگ کیا اور جنگل میں جا کر کے اللہ سے وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور وہ لوگ جمع ہو کر کے اللہ کے دربار میں رونے اور گڑگڑانے لگے، اے اللہ جو غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو اگر نہیں معاف فرمائے گا ہم غارت ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ تو ہمیں بچا لیجئے۔ سوچئے عذاب اللہ نے ٹال دیا، کیا کیا؟ عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ میرے محترم ابھی کے جو حالات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، استغفار سے آباد کریں، روئیں گڑ گڑائیں۔ دیکھیے ابھی حالات جو آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا عالم علماء مارے جائیں گے تو آپ کہاں کے رہیں گے؟ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ ارے وہ تو جان رہے ہیں کہ ان کی نشانیوں کو ہم ختم کر دیں گے، ان کو تو گاجر مولی کی طرح ہم چبا جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے اکثر و بیشتر جگہ، میرا پروگرام ایک مرتبہ ارریہ میں تھا، پورنیہ میں تھا، ادھر جانا ہوا، ابھی بمبئی کے بھی کچھ علاقے میں سننے میں آیا، کوئی کہتا ہم امام مہدی ہے، کوئی کہتا ہم آخری نبی ہے، کوئی اس کو جو پرستش کرنے لگتا ہے، کوئی پیسہ دے کر کے پھسلاتا ہے۔ پریہار کا ایک لڑکا ہے ہمارے شاگردوں میں، نام نہیں بتاؤں گا، وہ دلی میں پڑھنے گیا اور اس پہ اوپر محنت شروع کیا، اس کو جو ہے روز ناشتہ کھلاتا تھا، ہدیہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ کیا ہے؟ مگر وہ تو بھائی خاندانی بچہ، وہ اپنے بھائی کو فون کیا، اس کا بھائی جماعت میں رہنے والا آدمی، کہا اس کو میں اس کی بات مجھ سے کراؤ کمینے کی، تو سمجھ گیا کہ وہ یہ لگتا ہے کہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے۔ ان بچوں کو کون سمجھائے گا کہ امام مہدی بہت بعد میں آئیں گے؟ ان بچوں کو کون سمجھائے گا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ ان بچوں کو کون سمجھائے گا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دجال آئے گا اور وہ جو کہے گا وہ ہوگا؟ وہ کوئی آدمی جو بھٹکل ایمان رہے گا کہے گا میں تم کو کیسے اللہ مانوں؟ وہ تو کہے گا مجھ کو اللہ کہو۔ کیا کہے گا؟ مجھ کو اللہ کہو۔ تو لوگ کہیں گے میں کیسے مانوں اللہ؟ بارش برسا دو، کہے بارش ہو جاؤ، بارش ہو جائے گا۔ کہے گا یہ کیسے مانے کہ تم اللہ ہو؟ ایسا کرو میرا باپ جو ہے مردہ ہے اس کو زندہ کرو، کہے اٹھ جاؤ، وہ قبر سے اٹھ جائے گا، بات کرو۔ تو یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دجال آئے گا، یہ سب آئے گا، یہ سب کو اللہ جو ہے کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، یومیہ کا معمول تھا، روز 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان جو آدمی استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری دیتے ہیں، اس کے درجات میں بڑھوتری دیتے ہیں، اس کے مال و دولت میں بڑھوتری دیتے ہیں، اس کی زندگی میں بڑھوتری دیتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے استغفار جو پڑھتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، جب آدمی استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے ابھی کے جو حالات ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں جمع ہو کر کے اللہ کے دربار میں روئیں اور گڑ گڑائیں۔ الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، آج کی جو شب ہے وہ 27ویں شب ہے۔ کہہ رہے طاق راتوں میں اللہ سے مانگا کرو، 21 23 25 27 29۔ کہہ رہے یہ رات اللہ نے نصیب فرما دیا ہے، اس میں خوب روئیے گڑ گڑائیے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں
ہمارے گاؤں اور سماج میں ایک جو عام بیماری ہوتی جا رہی ہے، دیکھیے جیسے 29 کو چاند نکلا نا، تو اس رات میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، رات بھر جگنا چاہیے. وہ تو بدلے کی رات ہے، جو آپ کیے ہیں اللہ دے رہا ہے. اے لو، اے بندہ سب ہمارا پیاسا ہے. لو، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن سوئی جاتے ہیں. اچھے کمال کی بات تو یہ جو رمضان المبارک پورے مہینے جو ہے داڑھی رکھا، وہ جا کے داڑھی چلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے داڑھی چلاتا ہے. ارے رمضان المبارک کا مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ کہ آپ پریکٹس کر لیے ہو، اسی کے مطابق پورے مہینے پوری زندگی گزارو. کیا کرو؟ پوری زندگی گزارو. تو بہرحال اس رات میں جو ہم لوگ عبادت کریں، اور اس رات جو ہے کوئی عریانیت والا کام نہ کریں. آپ کو کپڑا سلوانا ہے، جو کچھ بھی لینا ہے اس سے پہلے تیاری کر لیں. سیوئی لانی ہے، پہلے لے آئیں. اس رات جو ہے ایک یہ بنائے کہ نہیں ہم لوگ مسجد میں جائیں گے، فرداً نماز پڑھیں گے، جمع ہو کر کے دعا کریں گے، تہجد پڑھیں گے. اس کے بعد جو نماز پڑھ کر کے ہم لوگ جائیں گے. اب جو غسل کریں، اب اس کے بعد عید کی تیاری، اللہ کریں، آپ خوشی منائیں. یہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے، اور جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرما دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی